ناظرین پروگرام آج کی بات میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان شاہ شیراز. 28ویں ترمیم کی بات گشت کی جا رہی ہے. 28ویں ترمیم کے حوالے سے مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ تفصیلی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے. صوبائی سطح پہ جو وزارتیں جیسے تعلیم اور صحت کی وزارتیں وہ بھی وفاقی سطح پہ منتقل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو 700 ارب کا بجٹ ہے اس کو بھی صوبائی سطح پہ منتقل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. ایسے مختلف اسٹرکچر سامنے آیا ہے. بظاہر طور پہ ملک بھر میں نئے صوبے بنانے کی بھی بات کی جا رہی ہے. اس پوری صورتحال میں پیپلز پارٹی کیا اس 28ویں ترمیم میں ووٹ دینے کے لیے ایگری ہے یا معاملات مزید کشیدگی کی طرف جائیں گے؟ اس لیے حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی کافی کشمکش میں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے پیش رفت کیسے ہوتی ہوئی نظر آئے گی. پروگرام کا آغاز کریں گے. میرے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ایم پی اے نصیر احمد صاحب پروگرام موجود ہے. تھینک یو سو مچ نصیر صاحب فار یور ٹائم. وعلیکم السلام. تھینک یو. نصیر صاحب، ایم کیو ایم پاکستان کا شروع سے مطالبہ رہا ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. اب 28ویں ترمیم کے حوالے سے جو خبریں میڈیا پہ رپورٹ ہو رہی ہیں، گردش کرتی بھی آ رہی ہیں کہ ایسا فیصلہ ہو چکا ہے کہ کراچی کے معاملات وفاق دیکھے گا. کیا ایم کیو ایم پاکستان کی یہ بڑی کامیابی ہے؟ بالکل، بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مسئلہ ہے اس وقت جو پوری سوشل میڈیا پہ بازگشت ہوا ہے، اس میں میرے خیال میں ایک عام جو آدمی ہے وہ بھی اس چیز کو سمجھ رہا ہے کہ یہ صوبے بننا کیوں ضروری ہے، ایڈمنسٹریٹو یونٹ بننا کیوں ضروری ہے. اس میں مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اس میں پیپلز پارٹی کو کیا تحفظات ہیں. ایک چیز واضح ہے بالکل، جب ایک چیز آپ کی نظر کے سامنے آ چکی ہے، لوگوں کو وہ ڈیلیور نہیں کر پائے. جو 18ویں ترمیم میں ہم اس کو رد و بدل چاہ رہے ہیں، آئینی 18ویں ترمیم میں جو کمی بیشی رہے گی تو اس کو پورا کرنے کے لیے اگر 28ویں ترمیم کے اندر ہم لے کے آ رہے ہیں تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ ملک کی بقا کا مسئلہ ہے، صوبے کی بقا کا مسئلہ ہے. اس میں کہتا ہوں ان کو پیش رفت کرنی چاہیے. اگر یہ سچے دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک کے خیر خواہ ہیں، اس صوبہ سندھ کے خیر خواہ ہیں، اس میں میرے خیال میں ان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. سر، پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع سے نعرہ رہا ہے، خاص طور پہ جو ان کے سینئر لیڈران ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب مرسو سندھ ڈسو کے نعرے لگاتے ہیں. تو سر، اس نعرے کے بعد کیا پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہمیں متاثر ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ اگر ایسا ہو جاتا ہے، کراچی وفاق کے حوالے کر دیا جاتا ہے، سندھ میں مزید 3 صوبے بن جاتے ہیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی آپ کو کہاں پہ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں صوبے کی تقسیم کا نعرہ لگاتے ہیں، مرسو سندھ ایسی کی آوازیں اٹھنے کو ملتی ہیں ہمارے کو. ادھر تقسیم کی اگر بات کریں تو کیا پیپلز پارٹی کا دورہ معیار نہیں ہے؟ دو شخصیت نظر نہیں آ رہی، دو ان کے چہرے نظر نہیں آ رہے. اگر پنجاب میں صوبے کی بات ہوتی ہے، سرائکی صوبہ بننے کی بات ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی اس کی حمایت کرتی ہے. کے اندر اگر دیکھا جائے جہاں پشتون بیلٹ اور ہزارے وال لوگ ہیں، ان کے ہزارے وال صوبے کے لیے کیا پیپلز پارٹی آواز نہیں بنتی؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، تقسیم تو انہوں نے خود پہلے سے کر چکے ہیں. یہ نا آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی کوٹا سسٹم نوکریوں کو آتا ہے اس میں 2 واضح لفظ لکھے ہیں، شہری سندھ اور دیہی سندھ. تقسیم تو آلریڈی کر چکے ہیں. اب ان کو کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر دیکھیں کراچی میں کس کی اکثریت ہے، چلے ایک بل کو مان لیتے ہیں، یہ لوگ سندھ حکومت کہتے ہیں کہ سندھ ہمارا ہے، کراچی ہمارا ہے. اور بھائی اگر اس طرح ایڈمنسٹریٹو یونٹ بن جاتے ہیں تو آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ ہی کا ہے تو اس صوبے سے 2 وزیر اعلیٰ آپ ہی آ جائیں گے نا. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ ان کو اصل میں ان کی روٹی روزی بند ہو جائے گی. آپ دیکھیں کراچی پورے پاکستان کو پال رہا ہے. کراچی 95% ریونیو جنریٹ کر کے سندھ کو دے رہا ہے. اور سندھ کے جتنے بھی جتنے یہ وڈیرا ہیں، وڈیرے شاہی لوگ ہیں، یہ اس کراچی میں آتے ہیں، یہاں سے پیسہ بٹورتے ہیں اور یہ جا کے اپنے گاؤں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کراچی ہمارا معاشی ہب ہے. سندھ کے اندر آج تک انہوں نے کوئی ایسی انڈسٹری بھی نہیں لگائی کہ وہاں کے جو دیہی علاقے ہیں ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ کر سکیں. یہ ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. ان کو پتہ ہے اگر 2 صوبے بن گئے، ان کو اندازہ ہے کہ کراچی ایم کیو ایم کا ہے. ان کو اس اپنی موت نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ جس طرح کہ ہماری آئینی ترمیم کے اوپر ہماری جو ڈائلاگس چل رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے بہت جلد آپ کو خوشخبری ملنے والی ہے. سر، یہ جو موجودہ حالات آپ نے بھائی سے بات کی کہ واقعی میں کوئی ڈائلاگ چل رہا ہے، تو سر ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے اور کیا مطالبات رکھے گا؟ دیکھیں 140A کا امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. اصل مقصد کیا ہے؟ جو ہمارے صوبے کے پاس جو فنڈ آتا ہے NFC کی صورت میں، وہ فرد واحد نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. آپ کا جو لنگڑا لولا نظام بلدیات آپ کے پاس موجود ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا صرف اور صرف 33 سے 35% ان کے پاس آ رہا ہے. آج وہ لاوارث اور میں سمجھتا ہوں کہ غیر محفوظ ہو چکا ہے. آپ بتائیں کہ میئر کراچی کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ سندھ حکومت نے تمام ادارے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. ایون کہ SBCA، KDA
اور ہمارے بہت سے دیگر ادارے ہیں وہ سندھ حکومت نے اپنے پاس رکھے ہیں. واٹر بورڈ میئر کراچی کے اس میں چیئرمین ہے نا, آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ وہ اپنے آرڈر کے ساتھ ایک ایم ڈی کو نہیں رکھ سکتا, اس کا بھی اختیار صوبے کے پاس ہے. تو مجھے بتائیں جو شخص ایک ادارہ چلا رہا ہے اس کے پاس ہائر اینڈ فائر کے اختیارات نہیں ہے, کیا وہ میئر کراچی کی بات مانے گا؟ کوئی ایک اپائنٹمنٹ کے لیے وہ صوبے سے اجازت لیتا ہے, کوئی ایک مشینری خریدنے کے لیے صوبے سے اختیار لیتا ہے, صوبے کے وزارت سے اختیار لیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ہمارا میئر بااختیار ہے, کہاں سے بااختیار ہے؟ آج اسی واٹر بورڈ کو دیکھ لیں, آج وہ نچکاری کی طرف لے کے جا رہے ہیں کیونکہ ان سے واٹر بورڈ نہیں چل پا رہا. آپ دیکھیں ڈائریکٹر ایچ آر ایم بھی انہوں نے پرائیویٹ لگا چکے ہیں. آج واٹر بورڈ کے اندر جو لوگ ہیں, آج پورے وہاں پہ امپلائیز ہمارے ہیں, آج وہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. آپ بتائیں نا کہ تمام یونین وہاں پہ موجود ہے, آپ کیمرے کے آنکھ سے سب کو دکھا سکتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ واٹر بورڈ اصل معنوں میں جو ان کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ ایک لنگڑے لولے نظام کے تحت پورا مفلوج ہو کے رہ گیا, اور جو ان کو ڈیلیور کرنا تو نہیں کر پائے. اس کی وجہ بیسک یہی ہے کہ یہ اپنے صحیح طرح سے اختیارات استعمال نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے ادارے کو لاس ہو رہا ہے. سر پیپلز پارٹی کی حکومت کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب اندیشہ ہو چکا ہے, وہ قبول کر چکے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے, سندھ کو 3 ٹکڑوں میں یعنی 3 مزید صوبے سندھ میں بننے جا رہے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی بوکھلاہٹ کا شکار آپ کو نظر آ رہی ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف چینلز کے اوپر مختلف جگہوں پہ سوشل میڈیا کے اندر ان کو اپنی موت نظر آ رہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں, جتنے بھی ڈائلاگز ہو رہے ہیں, ان کی بوکھلاہٹ اس بات کا اندازہ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ آئیں بائیں شائیں بک رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سوال کچھ کرو جواب کچھ دیتے ہیں. اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی چیزیں ہیں, دیکھو اگر 28ویں ترمیم آ رہی ہے ملک کی بہتری کے لیے آ رہی ہے نا, نہ کہ کوئی دشمنی کی, تو اس میں ان کو مسئلہ کیا ہے؟ ان کو موت نظر آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ قربانی سے پہلے جانور کو اپنی چھری نظر آئی تھی, تو وہی مثال ہے ان کے لیے. انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چینجنگ نظر آئیں گی. سر یہ جو موجودہ صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ جو حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس پہ جو ایک اہم پیش رفت یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ صحت اور تعلیم کی وزارت وفاقی سطح میں منتقل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. ایم کیو ایم پاکستان اس اقدام کو انڈورس کرتی ہے, ضروری ہے؟ بالکل 100% ضروری ہے. آپ مجھے بتائیں کہ سندھ کے اندر کوئی ایک ایسا تعلیمی نظام بتا دیں جو آئیڈیل ہو, کوئی ایک ایسا اسپتال بتا دیں جو آئیڈیل ہو. اگر اتنے یہ خیر خواہ ہوتے, 17 سال سے انٹرپٹڈ حکومت ان کے پاس موجود ہے, کوئی 2 بڑے جنرل اسپتال بتا دیں. سندھ کے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کراچی میں ڈرامہ بنا دیا, اگر اتنے اچھے ہوتے, سندھ آپ کے پاس تھا, اس میں لاڑکانہ سے, دادو سے, سکھر سے لوگ یہاں علاج کرانے آتے ہیں. بھئی آپ سندھ میں کر کیا رہے ہو؟ پھر مجھے بتائیں, اب اسکولوں کی حالت آپ سب کے سامنے ہے. کوئی ایک گورنمنٹ اسکول آئیڈیل بتا دیں. یہاں تک کہ یہاں پہ یہ چیزیں ہو چکی ہیں جو گورنمنٹ نے باقاعدہ سندھ گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ وہاں پہ بچوں کو کتابیں مفت ملے گا, آپ کو یونیفارم مفت ملیں گے. کہاں ہے؟ آپ نے کسی سے سنا ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ اسکول کے اندر یہ چیزیں مفت مہیا کی جاتی ہیں؟ یہ انتظامی بد انتظامی کی وجہ سے, ان کی نالائکی کی وجہ سے آج ہماری ایجوکیشن سیکٹر بھی تباہ ہے, ہمارا ہیلتھ سینٹر بھی تباہ ہے. آپ کسی بھی اسپتال میں چلے جائیں, آپ یقین کرو پیناڈول کے علاوہ آپ کو دوائیاں نہیں ملیں گی. اگر وفاق کے پاس جاتا ہے, ظاہر سی بات ہے وفاق اپنے اس پہ پورا توجہ دے کر لوگوں کو سہولیات فراہم کرے گا. جو کراچی کے عوام جو اس ٹائم پہ احساس کمتری کے شکار ہے, یہ ان چیزوں کو نظر آ رہا ہے, لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی ہمارا آنے والا وقت کس کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس 28ویں ترمیم سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. اسی لیے لوگ آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں حمایت کر رہے ہیں, صوبہ بھی بننا چاہیے, آئینی ترمیم ہونی چاہیے. یہ لوگوں کی آواز ہے, یہ خالی پیپلز پارٹی اس کو شور کر کے خود دبانا چاہ رہی ہے, لیکن ہر پاکستانی کی آواز ہے کہ اس کو 28ویں ترمیم میں اگر صوبے بننا ہو تو ویل اینڈ گڈ ہے, اس سے اچھے کوئی اور تقاضا نہیں ہو سکتا, تاکہ لوگوں کو اپنی جو سہولت ڈور اسٹیپ پہ ملنا چاہیے. سر بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے, جو خبریں میڈیا پہ رپورٹ ہوئی ہیں, ذرائع سے معلومات حاصل ہو رہی ہے کہ وہ جو 700 ارب کا وفاقی بجٹ ہے وہ صوبائی سطح پہ منتقل کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ وفاق سے ختم کر کے صوبائی حکومت اپنے فنڈ سے یہ امدادی اقدام شروع کرے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں, اچھا اقدام ہے بھی؟ ہاں بالکل اچھا اقدام ہے. دیکھیں وفاق اگر 700 ارب روپے صوبوں کو دے رہا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت, تو اس میں آپ دیکھیں نا وفاق بھی میں سمجھتا ہوں اس کے لیے پیسے کو ڈیلیور کرنا بہت مشکل ہے. وفاق کو بھی چلانا ہے, پورا ملک چلانا ہے. اگر وہ صوبے کے ماتحت کر دیا جائے گا تو جو صوبہ ریونیو جنریٹ کرے گا اس کی ذمہ داری ہے نا, تو یہ بہتر عمل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر صوبے میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو اس کے پیسے ہیں وہ صوبہ دے اس کو, اس میں کوئی اعتراض کسی کو نہیں ہونا چاہیے. میرے ساتھ پاکستان مسلم نواز کے رہنما کیس منصور شیخ صاحب موجود. السلام علیکم, کیسا آپ کا آواز آ رہی ہے میری؟ جی السلام علیکم سب کو. السلام علیکم. جی کیسا بھی جو موجودہ بارگاہ شروع ہو چکی ہے 28ویں ترمیم کے حوالے سے کہ ہو سکتا ہے کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جا رہا ہے, پاکستان مسلم نواز کے رہنما کی حیثیت سے اور کراچی والے کی حیثیت سے آپ انڈورس کرتے ہیں یہ معاملات اگر ایسا ہو رہا ہے؟
دیکھیں کراچی کے جو حالات ہیں جو چل رہے ہیں, جو انفراسٹرکچر کے اوپر انٹرسٹ نہیں لیا جا رہا, جو پروجیکٹس ہیں ان کی ڈیلیوری اتنی لیٹ ہو رہی ہے, تو عوام کی خواہش, لوگوں کی خواہش تو ہے, لیکن یہ کراچی کو شفٹ کیا جا رہا ہے, یہ چیز ایک پریکٹیکل نہیں ہے اور اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ڈسکشنز رہتی ہیں, بٹ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے جو گورنمنٹ, اور دیکھیں گورنمنٹ اگر جو بھی کرے گی تو وتھ کنسنسس آف پیپلز پارٹی کرے گی, پیپلز پارٹی سے ڈسکس کرے گی, مذاکرات کرے گی, اور کوئی بھی کام اگر کرے گی جس میں پروونشل میں کوئی انٹرفیرنس ہو رہی ہے تو وہ پروونشل گورنمنٹ سے ڈسکشن کر کے ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی. تو یہ ڈسکشن تو بہت سی چیز میں ہو رہی ہے, NFC میں ہو رہی ہے, جو کافی چیزوں میں ہو رہی ہے ڈسکشنز, لیکن ابھی تک کوئی ایسا فارمولا یا کوئی ایسی چیز کے اوپر اتھینٹک نہیں پہنچے. اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا, جو بھی امینڈمنٹس ہوتی ہیں, دیکھیں وہ ملک کے لیے ہوتی ہیں, کسی کے پرسنل کے لیے تو ہوتی نہیں ہے. وہ گورنمنٹ جو بھی کام کرے گی وہ ملک کی ترقی کے لیے کرے گی, اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کو ہم پولیٹیکلی نہیں لے سکتے, ہم اس کو پولیٹیکلی نہ لیں بلکہ اس کو آپ ملک کے لیے لیں. تو ملک کے لیے جو بھی اچھے سٹیپس ہوں گے جس کو پبلک پسند کرے گی اسی کی وجہ سے امینڈمنٹ ہوتی ہے, اور اچھی چیزوں کے پر امینڈمنٹ ہونی چاہیے. کیسا صاحب یہ جو موجودہ سینیریو پہ ہم بات کر رہے ہیں, ایسی خبریں میڈیا پہ بھی رپورٹ ہونا شروع ہو گئی تھی کہ ملک میں مزید صوبے بننے چاہیے, اور گورنر راج کے حوالے سے بھی کافی زیادہ جو امینڈمنٹس کی بات کی جا رہی ہے کہ وفاق اپنی مرضی سے کسی بھی صوبے میں گورنر راج لگا سکتا ہے. تو سر یہ میڈیا پہ خبریں رپورٹ ہوئی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کراچی کی؟ یہ تو الیکشن سے پہلے بھی ہو رہی تھی, یہ تو الیکشن سے پہلے بھی ہو رہی تھی, ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا ابھی جب 2023 سے بھی بڑا ڈسکس ہو رہا تھا اس چیزوں کے اوپر. جو بھی چیز, جو بھی امینڈمنٹس ہوں گی ملک کے لیے ہوں گی, بہتری کے لیے ہوں گی, اور بہت سی چیزیں سوچتے رہتے ہیں گورنمنٹ میں, جو بھی کولیشن میں ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ, بہت سی چیزوں کی ڈسکشن اور سوچتے رہتے ہیں کہ وہ ہو تو کیا ہو, وہ ہو تو کیا ہو. تو یہ چیزیں ہیں, بٹ تھنگس شوڈ بی ان فرنٹ آف یو پریکٹیکلی بائی دا فیڈرل گورنمنٹ ٹیم. سر یہ جو موجودہ ہم کراچی کے سینیریو پہ بات کریں, کراچی میں سر لا تعداد مسائل ہیں. ابھی حالیہ دنوں کی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں, آئے دن کسی نہ کسی نوجوان کو موبائل نہ دینے پہ گولیاں مار کے ڈکیتی کے مذاہب پہ قتل کیا جا رہا ہے. تو سر یہ صوبائی حکومت کا فیلئر نہیں ہے, اسی وجہ سے شاید وفاق کے ایسے بڑے اقدامات اٹھانے کا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں یہ جو فیلئر تو واقعی ہے کہ کیونکہ جو گورنمنٹ ہے اس کو انٹرسٹ تو لینا نا. گورنمنٹ کس کی بیسس پہ آتی ہے؟ عوام کی بیسس پہ آتی ہے, اور گورنمنٹ از آنسریبل ٹو پبلک, لوگوں کی. لیکن پنجاب جو ہے ان کا فوکس کیا ہے؟ پرفارمنس کے اوپر ہے کہ وہ پرفارم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جو بھی پروجیکٹس ہیں ان کو فاسٹ کریں, جلدی کر رہے ہیں کہ آن ٹائم ہو رہا ہے. جب کوئی بھی پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے اس کی اگر ویلیڈیٹی 6 منتھس ہے تو 6 منتھس میں انہوں نے کمپلیٹ کر رہنا, اگر 2-2.5 سال لے جائیں گے. گورنمنٹ کو اسی طرح فوکس کرنا چاہیے پبلک کے لیے, اور پبلک کے لیے اگر آپ کریں گے تو پبلک ہمیشہ جو ہے آپ کی فیور میں ہوگی. پبلک جو ہے وہ کسی صورت پولیٹیکلی نہیں چاہتی, وہ کہتی ہے آپ اپنی پرفارمنس دکھائیں گی, آپ ہمیں بتائیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. وہ پبلک کی جو ہے آپ نے پروونس میں امپرومنٹ کیا کی. پبلک کی تو ڈیمانڈ یہی ہے نا, پرفارمنس اینڈ امپرومنٹ. ہمیں بتائیں, ہر وقت وہ جاتے ہیں بائی ٹریول کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ بھی اپنے ملک میں بھی ایسا ماحول ملے, ہمارے اپنے شہر میں بھی ملے. تو یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ جس جگہ کی بھی گورنمنٹ ہے, اگر آپ پروونشل گورنمنٹ ہیں تو آپ اگر کراچی کو لیڈ کر رہے ہیں تو کراچی میں ٹاپ آف دی لائن چیزیں ہر طریقے سے ہونے. آج اگر آپ پنجاب جائیں تو آپ ایک عام سے بازار میں چلے جائیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ میں کہاں آ گیا ہوں. اس میں سٹنگ پلیس دی جاتی ہے, پلانٹیشن کی جاتی ہے, گرینری دی جاتی ہے, لوگوں کے ریسٹ رومز ہیں, ہر چیز وہاں پہ دی جاتی ہے. تو یہ چیزیں گورنمنٹ کا رائٹ ہیں, گورنمنٹ کا رائٹ ہے, اور گورنمنٹ کو سر صوبے کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اختیارات اور وسائل کو استعمال کرنے میں؟ جب بھی وفاق اتنے بڑے اقدامات اٹھانے کا سوچ رہا ہے, یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جو صحت اور تعلیم کی وزارتیں یہ بھی وفاق کی سطح پہ منتقل کر دی جائیں گی. بے نظیر انکم سپورٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, جو 700 ارب وفاق کی طرف سے دیے جاتے ہیں صوبائی سطح پہ منتقل کر دیے جائیں گے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں پرفارمنس کا اتنا فرق کیوں ہے؟ جیسا پنجاب کی ڈسکشنز ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہیں چیزوں پہ, لیکن اتنی نہیں ہو رہی جتنا آپ ہر چیز کوئی وفاق میں دے دیں گے. یہ ساری چیزیں تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ڈسکشنز ہو رہی ہیں. ابھی کوئی چیز ان رائٹنگ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو جو بھی چیز ہوگی فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندوں کے تھرو پتہ چلے گا کیا ہے. اور ابھی بجٹ آ رہا ہے انشاءاللہ, بجٹ کے اوپر ڈسکشن سٹارٹ ہو رہی ہیں, ہر چیز ایوری تھنگ ول بی بلیک اینڈ وائٹ. تو آپ پریشان نہ ہو, جو چیز ہوگی اس ملک کے لیے ہوگی, اس شہر کی ترقی کے لیے ہوگی, اس صوبے کے لیے ہوگی, اور ہر صوبوں کے لیے ہوگی. یہ گورنمنٹ صرف اور صرف لوگوں کو ڈیلیور کرنے آئی ہے. ایک اچھی ڈیلیوری ہوگی, آج آپ کے سامنے ہے. اگر ایک پنجاب کر رہا ہے تو دوسرے صوبے بھی کریں گے.
آج شارع بھٹو بھی اگر پیپلز پارٹی نے کیا تو پیپلز پارٹی کے اوپر پبلک کا پریشر بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی بہت پریشر میں ہے اس وقت, اور ان کو ڈیلیور کرنا پڑے گا, اور وہ کر رہے ہیں. آج آپ کے سامنے شارع بھٹو کیا ہے انہوں نے, اور پہلے سے تھوڑی سی بہتری کر رہے ہیں. تو آپ اس چیز کی نہ کریں کہ یہ چیزوں میں ہر گورنمنٹ, اب اسی طرح کے پی کے اوپر بھی پریشر ہے, بلوچستان کے اوپر بھی پریشر آ رہا ہے, کیونکہ ایک پروونس اگر کر رہا ہے تو سارے پروونس میں بھی تو ان کو وہی وسائل مل رہے ہیں, وہی ٹیم مل رہی ہے, وہ انسان مل رہے ہیں نا, وہی پاکستانی مل رہے ہیں, تو کیوں نہیں وہ کر سکتے؟ اگر ایک خاتون کر سکتی ہیں تو کیا یہ دوسرے مرد حضرات جو سی ایمز ہیں وہ کیا نہیں کر سکتے؟ کیا ان کے پاس ٹیم نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی پنجاب کا اثر سارے پروونسز پہ پڑ رہا ہے ڈیلیوری کا, کہ آپ ایسے ڈیلیوری کریں. مریم نواز صاحبہ کا میسج ہر پروونس میں پہنچ رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں ہمارے میئر کراچی لاہور بھی گئے تھے, وہاں پہ بھی ملاقاتیں کی, وہاں پہ چیزیں پوچھی, کوئی اس میں برائی نہیں ہے. آپ کا ملک ہے, سب ملک ایک ہے, سارے صوبے ایک ملک ہیں. اگر ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا پڑے تو کوئی برائی نہیں, ایک دوسرے کو گائیڈ کرنا پڑے تو کوئی برائی نہیں ہے. جیسے کیس صاحب نے بات کی کہ پنجاب جب ڈیلیور کر سکتا ہے تو سندھ, خیبر پختونخوا, بلوچستان کیوں ڈیلیور نہیں کر سکتے؟ دیکھیں بات آپ کی صحیح ہے. جیسے کیس صاحب نے بات کی کہ پنجاب ڈیلیور کر سکتا ہے. اچھا ہم لوگ کہاں بیٹھے ہوئے؟ اسمبلی میں, سندھ اسمبلی بیٹھے ہوئے. پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ بجٹ اسپیچ کے اندر جب ہم نے کمپیریزن کن کو آئینہ دکھایا تو وزیر اعلیٰ صاحب برا مان گئے. ہم نے کہا کہ مریم نواز نے وہاں پہ جو کام کیے وہ تاریخی کام تھے, آپ بھی اسی طرح یہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں, آپ کیوں نہیں ڈیلیور کرے؟ ان کا جواب بجائے اس کو تصحیح کرنے کے کہ اب چلے ہم اپنی غلطی کو مانتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں اس کو اس صوبے کے لیے ہم اپنے ایفرٹ دکھاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ کو مریم نواز اتنی اچھی لگتی ہے بطور وزیر اعلیٰ تو آپ پنجاب چلے ہیں, اب سندھ میں کیا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں ان نانسنس جواب تھا یہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سنسیئر ہوتے, وہ دیکھیں نا, آپ ان کو دیکھ کے سیکھتے نا. آپ مجھے بتائیں کہ ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ کراچی کے اندر لا اینڈ آرڈر کا اتنا مسئلہ ہے کہ اس ٹائم قربانی کا سیزن چل رہا ہے, لوگ اپنی جیبوں میں کیش لے کے نہیں جا رہے. یہ فیلئر ہے, یہ کوئی آدمی محفوظ نہیں ہے, کوئی آدمی کہیں کسی بھی جگہ پہ, دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے. آج کراچی کے اندر بیٹھ کے ہم لوگ کہہ رہے ہیں گٹر کا ڈھکن نہیں ہے, سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, پانی آ نہیں رہا, گیس موجود نہیں ہے. کسی جگہ پہ بھی کوئی ایک کام بتا دیں کہ جو رول ماڈل بنایا گیا جس پہ بولا جائے کہ سندھ حکومت نے اچھا کام کیا. سڑکیں کھود کے رکھی ہوئی ہیں, بی آر ٹی کا منصوبہ 4 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے. میں پچھلے دنوں ایک ہسٹری پڑھ رہا تھا کہ پنجاب کے اندر کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے 3 مہینے سے 4 مہینے کے اندر فائنلائز ہو جاتا ہے, یہاں پہ 3-3, 4-4 سال لگ جاتے ہیں. یہ کس کی کوتاہی ہے؟ یہ ملک کے جو اس ٹائم وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے ہیں ان کی کوتاہی ہے. ان کے جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے بالکل فیل ہے. اس میں ان کو دیکھنا پڑے گا, ان کے اندر کالی بھیڑ ہے, ان کو نکالنا پڑے گا. جو پروجیکٹ آج یہاں پہ 10 کروڑ کا تھا وہ ان کے لیندی ہونے کی وجہ سے وہ 25 کروڑ میں پہنچ جاتا ہے. تو جو ٹھیکیدار کو ٹینڈر دیے جاتے ہیں وہ پھر کہاں سے پورا کریں گے؟ جیسے کہ نا تھوک پانی لگا کے پھر کام کریں گے. ظاہر سی بات ہے جو 10 کروڑ کا ٹینڈر تھا 25 میں کہاں سے کریں گے؟ اس کی وجہ سے پورا علاقہ ہمارا کھنڈر بن چکا ہے. سر یہ جو موجودہ حالات ہمیں نظر آ رہا ہے, آپ بھی بات کریں, پنجاب میں پرفارمنس ہمیں زیادہ نظر آتی ہے, سندھ میں ہمیں پرفارمنس اس طرح سے نظر نہیں آتی. سر مسئلہ کیا ہے؟ نیت کا مسئلہ ہے, پرفارمنس کا مسئلہ ہے, یا وسائل کا فقدان ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ یہ سسٹم جو بیٹھا ہوا ہے, جو ہمارے سرکاری بابو ہیں ان کے جو پیسے کمیشن کے ہیں ان کا مسئلہ ہے. صاف الفاظ میں یہ کہ کوئی بھی یہاں پہ جو ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو جب تک آپ سسٹم نہیں دو گے آپ کا سسٹم آگے نہیں چلے گا. ایک ٹینڈر اگر 1 ارب کا منظور ہوتا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے 45 سے 50 کروڑ روپے بطور رشوت سرکاری بابو کو دیا جاتا ہے. اب وہ سرکاری بابو کے بعد جو انجینئر ہوتے ہیں, جو سائٹ انجینئر, ان کو بچنے کے بعد 40% کام کرنے کے لیے بچتا ہے. اس میں انہوں نے اپنا بینیفٹ بھی نکالنا ہے. اب 40 کے بعد وہ 20% نکالتا ہے تو 20% میں کوئی کام ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اس کا سب سے بڑا فیلئر سسٹم کون سا؟ سرکاری بابو والا, جو یہاں پہ بیٹھ کے رشوت ستانی کر رہے ہیں, جن کو کھلی چھوٹ ہے. آپ ان کے خلاف اداروں میں آپ لیٹر لگا دیں, ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. ایک ٹی سی ایف اسکول 12 کروڑ روپے کا آدھا کلومیٹر کا ایک روڈ بنا تھا ٹی سی ایف اسکول کا, اس پہ میں نے نیب کو لیٹر لکھا, کے ڈی کو لیٹر لکھا, ڈی جی کو لیٹر لکھا. وہ 15 دن لیٹر لگانے کے بعد میں نے کہا تھا 15 دن میں یہ روڈ خستہ حال ہو جائے گا. آپ بلیو کریں 15 دن نہیں 12 دن بعد روڈ خستہ حال ہوا. کسی ادارے نے, چاہے منسٹر لوکل گورنمنٹ ہو یا ڈی جی کے ڈی ہو, اس نے بلا کے اس سے نہیں پوچھا کہ آپ نے یہ روڈ کیسا بنایا تھا جس کی وجہ سے آج روڈ تباہ حال ہے. یہی وجہ ہے نا, انہوں نے وہاں پہ اپنی بٹ دے دی ہوگی, ان کو پیسے دے دیے ہوگی, انہوں نے کہا میں تو پیٹ پورا کر دیا. اسی وجہ سے آج پورا سندھ تباہ ہے. اصل وجہ صرف اس کی ہے.
سر یہ جو ہم لا اینڈ آرڈر کی بھی ہم نے بات کی، سر قربانی کے دنوں کی آپ بات کر رہے ہیں، اوور آل سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں خبریں آئے دن رپورٹ ہو رہی ہیں، کسی نہ کسی نوجوان کو موبائل نہ دینے پہ گولی مار دی جاتی ہے، جانیں جا رہی ہیں لوگوں کی. سر اس موجودہ حالات پہ کیا سندھ حکومت کی لا اینڈ آرڈر پریورٹی نہیں ہے، یا وہ شارع بھٹو زیادہ امپورٹنٹ ہے کراچی والوں کی جانوں سے؟ دیکھیں جس کے گھر کا جاتا ہے اس کو احساس ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر کا اگر بات کریں کہ جو اپر لیول کے جو ہمارے کمانڈ جو پولیس کے افسران ہیں، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہا. اوپر سے ڈیلیور ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہر اداروں میں ان کے پاس کالی بھیڑیں ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایس ایچ او کو نہیں پتا کون کرمنل ہے؟ ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہوتا، ان کی آئی آر رپورٹ کے اندر نہیں پتا ہوتا کہ کون کرمنل کتنی ایف آئی آر ہیں. مجھے بتائیں ایک کرمنل پکڑے جاتا ہے، اس کے بعد وہ 10 دن بعد زمانے میں باہر آ جاتا ہے، اس کے باوجود پھر آگے وہی ڈکیتیاں کر رہا ہوتا ہے، وہی اسنیچنگ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. صرف اور صرف جو آئی اوز ہمارے، میں کہتا ہوں ان پولیس ڈپارٹمنٹ میں سب سے بڑے جو ان کے مین کردار ہیں نا، جو انہوں نے ان کو فیلئر بنا کے رکھ دیا ہے، جو ایس ایچ اوز کے بعد جو نچلے جو آپریشن کے بعد جو ہے نا آئی اوز جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ہوتا ہے اس کے ایک قلم سے وہ ایف آئی آر آپ کی سی کلاس بھی ہو سکتی ہے، اسی سے اس کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، آپ کوئی بھی ایف آئی آر دیکھ لیں، اس کی کوئی بھی اس کی دفعات لگی ہوئی ہوں، آپ اس کو پیسے دیں، آپ اس کی دفعات دیکھ دیں، ایسے کلمات لکھ دیں گے، وہ آپ کی دفعات اس دفعات کو بالکل زیر کر دیں گے، اور وہ 3 دن بعد ضمانت پہ مجرم باہر ہوگا. کیسا صاحب یہ جو لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پہ ہم بات کر رہے ہیں سر، یہ موجودہ حالات میں کتنا ضروری ہے صوبائی حکومت کو فوری طور پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ کام کرنا چاہیے؟ اس لیے سر آئے دن کراچی والوں کی جانیں چاہ رہی ہیں، اس میں پریورٹی نظر نہیں آ رہی ہے سندھ حکومت کی. آن والے جو کیمراز ہیں انہوں نے کتنی جلدی لگائے اور اس کے کتنی جلدی چلان آپ کو پہنچ جاتے ہیں. اگر یہی کیمراز کی سپیڈ ہوتی تو آج پورا شہر ہمارا کیمروں سے بھرا ہوتا اور کوئی بھی ڈکیت چور کی جرت نہ ہوتی، کیونکہ اس کو پتا ہوتا کہ کیمرے میں ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ ڈکیتی کرتا. آج آپ دیکھیں اور اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا ہمارا پرابلم ہے کے الیکٹرک کا. بلز آ رہے ہیں، سب چیزیں آ رہی ہیں، اندھیرے میں ڈوبی ہوتی ہیں جگہیں. ڈکیتوں کو، چوروں کو پتا ہوتا ہے جی اس ٹائم لوڈ شیڈنگ ہے، اس ٹائم یہاں پہ یہ ہے، اور وہ اپنی کاروائی کر کے چلے جاتے ہیں. تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ کے الیکٹرک کی طرح 3-4 کمپنیاں اور لائیں جس سے ترقی ہو. کراچی ترقی کرے گا تو پورا ملک ترقی کرے گا. اس میں کے الیکٹرک کا بھی فالٹ ہے. اور دوسرے جب تک یہ کیمراز ہر طریقے سے نہیں سیف سٹی کا پورا پروجیکٹ کمپلیٹ کرتے، کیوں اتنا ٹائم لگتا ہے؟ سیف سٹی کے پروجیکٹ پہ ہی بات کی جائے، نگران حکومت آ کے چلی گئی، اس سے قبل یہ پروجیکٹ شروع ہوا، نگران حکومت نے بھی اس کو پروسیڈ کرنے کی کوشش کی، اب پھر سے 2.5 سال جو صوبائی حکومت بیٹھی ہوئی ہے. سر ایک سیف سٹی کا پروجیکٹ کمپلیٹ کیوں ہو کے نہیں دے رہا؟ دیکھیں ہم جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہر ڈپارٹمنٹ میں کالی بھیڑیں ہیں، تو کالی بھیڑیں یہ کمپلیٹ نہیں ہونے دیتی ہیں کہ جتنا لنگر آن ہو. آج اس وقت کیمرہ اگر 10,000 کا ہو رہا ہوگا، اب 60,000 پہ بھی چلا گیا ہوگا، یہ چلتا رہے گا. اور دوسرا دیکھیں نا کیوں نہیں کر رہے ہیں. آپ کی پاکستانی آرمی سارے نہیں کام کرتی، ایئر فورس سارے کام نہیں کرتی، نیوی نہیں کر رہی ہوتی. وہ اپنے ہر کس طرح سیکیور کرتی ہیں ملک کو، کس طرح بارڈرز کو سیکیور کرتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں. کیا اتنی پولیس ہو کے یہ سیکیور نہیں کر سکتی؟ ایک شہر ہی ہے نا کراچی، کیوں نہیں کرتے؟ روز شہید ہو رہے ہیں لوگوں کو پیسے لے کے جاتے ہیں، وہ سنیچ ہو جاتے ہیں. قربانی کے اوپر کتنے لوگ جاتے ہوئے ان کے پیسے چلے گئے، وہ کیا کریں گے؟ ادھار لیں گے، قربانی لیں گے، قرضہ ساری عمر دیتے رہیں گے. پھر جس کے گھر کا ایک واحد کمانے والا چلا جائے، کسی کا کلوتا بیٹا چلا جاتا ہے، کسی کا بوڑھا باپ چلا جاتا ہے، تو آپ بتائیں اس گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ ہم تو تھوڑے دن افسوس کرتے ہیں، اس کے بعد ان لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ صرف احساس ایک چیز ہے کہ اگر آپ کو یہ احساس ہو کہ الیکشن ہم کمانے کے لیے نہیں لڑ رہے، الیکشن ہم خدمت کے لیے لڑ رہے ہیں. عہدے ہم نے کمانے کے لیے نہیں لیے، عہدے ہم نے خدمت کے لیے لیے ہیں، تو خدا کی قسم سارے مسئلے حل ہوں گے. یہاں پہ عہدے بھی کرپشن کے لیے لیے جاتے ہیں، اور سیاست میں جیتنے کے لیے بھی یہی کیا جاتا ہے کہ ہم کمائیں گے. اور جب تک یہ کانسیپٹ ختم نہیں ہوگا، کیسے آئے گی ذمہ داری ان کے اوپر؟ جب تک یہ خود ذمہ داری نہیں قبول کریں گے. آج تک کسی منسٹر نے ریزائن کیا کہ فلاں ہو گیا تو ہم ریزائن دے دیں گے؟ سر لا اینڈ آرڈر پہ اگر ہم بات کریں، ایسی خبریں بھی سامنے آتی ہیں کہ پولیس افسران کے ریٹ طے ہوتے ہیں کہ فلاں ایس ایچ او، فلاں انسپیکٹر اتنے پیسے دے کے فلاں تھانے میں لگے گا. سب کو پتا ہوتا ہے منشیات کہاں پہ بک رہی ہے، ڈکیت کہاں پہ رہ رہے ہیں، یہ پنکیز جو ہیں کہاں پہ رہ رہی ہیں. تو سر اس کو کس طرح سے اکاؤنٹیبلٹی کی جائے گی معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے؟ اسی طرح یہ جزا اور سزا اسلامک پنشمنٹ سے ہوتی تھی، اس کی وجہ سے کبھی بھی یہ کرائمز نہیں ہو رہے ہوتے تھے. اب آپ یہ دیکھیں، ابھی بھائی ہمارے یہی کہہ رہے تھے نا کہ بھی ایک سنیچر پکڑا جاتا ہے، 10 دن بعد وہ بیل سے باہر آ جاتا ہے تو اس کو یہ پتا چل جاتا ہے میں تو سنیچنگ سے آ جاؤں، ڈکیتی سے بھی آ جاؤں گا، مرڈر سے بھی آ جاؤں گا.
جب تک مجرم کو پراپر سزا نہیں ملے گی, سخت سزا نہیں ملے گی, آن ٹائم سزا نہیں ملے گی, اس کے اوپر خوف کیسے آئے گا؟ جب مجرموں کو یہ پتا ہے کہ ہمیں چھڑوا لیا جائے گا تو وہ 10 دن آرام کرنے جیل چلے جاتے ہیں, اس کے بعد ریلیز ہو کے آ جاتے ہیں. یہ سختی قانونی طور کے اوپر ہونی چاہیے کہ ان کی بیل نہیں ہونی چاہیے, ان کو پراپر پنش ہونی چاہیے. تو یہ چیزوں کے اوپر کی وجہ سے ان کے اوپر خوف آئے گا, اور اس خوف کی وجہ سے. اور دوسرا, ہمارے جو لیڈ کر رہے ہیں, دیکھیں کمانڈر ہے, کمانڈر آف سٹی ہے, کمانڈر آف ایریا ہے, اس کی کمانڈ ہی اسی وقت ہے جب وہ ہر چیز پہ نظر رکھے, گٹروں کے ڈھکن پہ رکھے, ٹوٹی سڑکوں پہ رکھے, لائٹس کے اوپر رکھے, پانی پہ رکھے, گیس پہ رکھے. ایک ایم این اے الیکٹ ہوتا ہے, وہ ایک حلقے سے آتا ہے, ووٹ مانگتا ہے سڑکوں کے لیے, لائٹوں کے لیے, وہ اس کے بعد جب وہ الیکٹ ہو جاتا تو اس سے پوچھے تو وہ کہتا ہے ہم تو قانون بنانے آئے ہیں. اسی طرح ایم پی بھی یہ جواب دے دیتا ہے. اور اینڈ میں بلدیاتی ادارے وہ کیا کہتے ہیں, بلدیات والے, ہمارا آدھا پیسہ کمیشن میں چلا جاتا ہے اور آدھے ہمیں یہ ملتے نہیں ہیں. اب اس طریقے سے ملک چل رہا ہے. جب تک ان لوگوں کو پنش نہیں کیا جائے گا, ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, تو یہ بھی قانون نہیں بنائیں گے. نہ قانون والوں نے اس کو فالو کرنا ہے, نہ امپلیمنٹ کرنا ہے, نہ سختیاں کرنی ہیں, نہ سزائیں دینی ہیں. سزا جزا ایک بیسٹ سلوشن ہے. اللہ کرے ہمیں کوئی ایسے لوگ ملیں, جو 2-4 منسٹر بھی اچھے مل جائیں, جو کہ صرف یہ گول لیں کہ ہم نے کمانا نہیں ہے بلکہ ڈیلیور کرنا ہے. جیسے مریم نواز صاحبہ ڈیلیور کرنی ہے, وہ آئی ہیں ڈیلیور کرنے, وہ ہر درد دیکھتی ہیں, ہر چیز دیکھتی ہیں. آج دیکھیں ایک ایکٹریس کا ایک ایم پی کے ساتھ ہے تو انہوں نے کہا بالکل جسٹس ہوگا, جس کا قصور ہوگا سامنے ہوگا. یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو کمانڈر ہے وہ کیسی کمانڈ کر رہا ہے. جی سر, یہ ڈیلیورنس کی ہم بات کر رہے ہیں نصیر صاحب, یہ جو موجودہ صورتحال پہ بات کی, میں نے بھی کہا کہ پولیس افسران کی بھی ریٹ طے ہوتے ہیں کہ فلاں پولیس افسر اتنے پیسے دے کے فلاں تھانے میں لگے گا. تو سر ایسا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بھی پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے فلاں سیاسی مخالفین پہ کیسز بنانے. سر یہ نظام کیسے بہتر ہوگا؟ جس طرح کا سیناریو مجھے تو نہیں لگتا ٹھیک ہوگا. دیکھیں جس شخص نے یہ سوچ کر آنا ہے کہ اس تھانے کی بل مجھے 80 لاکھ روپے دے کے یہاں پہ مجھے 3 مہینے کے لیے آنا ہے, 4 مہینے کے لیے آنا ہے, وہ سب سے پہلے تو وہ کام کرے گا نا جو اپنے پیسے لگے میں اس کو ریکور کرے گا. اس کے بعد پھر جو پیسے جو اس کو بچیں گے اس کو اگر جن افسران کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہوگی اس کو بھی دینا پڑے گا, پھر اس کو تھانہ بھی چلانا پڑے گا. ہم نے اصل میں تھانے کو ایک ایسی آماجگاہ بنا دی ہے کہ جہاں پہ صرف کمائی کا ذریعہ ہے. قانون صرف غریب کے لیے ضرور بنتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. قانون غریب کے لیے, امیر کے لیے سہولت کاری بنتا ہے. آج جتنے بھی تھانے دیکھ لیں, وہاں پہ سیاسی انفلوئنس اتنا زیادہ ہے کہ ایک عام آدمی جاتا ہے تو اس کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا, ایک عورت کے ساتھ ریپ ہوا منگو پیر کے اندر, تھانے کے اندر. وہ عورت جمعے سے لے کے اتوار تک وہاں پہ آہیں بھرتی رہی کہ میرے ساتھ ریپ ہوا ہے. آپ یقین کریں گے, میں ابھی کورٹ نہیں کر چاہ رہا, اب وہاں سے سسپینڈ ہو چکا ہے وہ ایس ایچ او, اس کی ایف آئی آر نہیں کاٹی. وہ عورت جس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا ہے اس کے لیے اس نے ایف آئی آر نہیں کاٹی. جب میں خود پہنچا سنڈے کے دن جا کے, جب میں نے پریشر دیا تو جا کے ایف آئی آر کٹی. مطلب کیا اس طرح کے وکٹمز کے لیے کیا ایم پی ایس کو جانا پڑے گا؟ دیکھو تھانہ تو سہولت کاری بھی کرتے ہیں شواہد مٹانے کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے, میں کہتا ہوں تھانہ کھلا ہوا عوام کی سہولت کے لیے, لیکن ان کے رویے پولیس والوں کے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک عام آدمی جس کا موبائل سنیچ ہوتا ہے وہ تھانہ نہیں جاتا. اس سے کراس کوسچن اتنے ہوتے ہیں کہ ایون یہاں تک ہوتا ہے کہ کسی بائک چوری ہو جائے یا کوئی موبائل سنیچنگ ہو جائے تو جاتے ہوئے ان سے پیسے بھی ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کو پتا ہمارے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہم ان کو پیسے دے کے آئے ہوئے, ان کی اگر شکایت بھی کر دیں تو ہمارا کوئی پوچھنے والا ہے. لیکن الحمدللہ ان دنوں میں جس طرح آج کل منشیات کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, جس طرح ضیاء الانجار صاحب نے تمام ڈسٹرکٹ کو وہاں پہ سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کرانے کا کہا گیا, میں یہ سمجھتا ہوں اس ٹائم پہ اللہ کا شکر ہے 100% تو نہیں 50% اتنا انشور ہو گیا ہے کہ منشیات پہ سختی ہونے کی وجہ سے کام بڑا سخت ہوا ہے اور لوگ اس ٹائم پہ منشیات بیچنے والے انڈر گراؤنڈ ہوئے ہیں اور کچھ گرفتار بھی. میرے صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما مخدوم محسن صاحب بھی موجود ہیں. السلام علیکم مخدوم صاحب, کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی شاہ صاحب آواز آ رہی ہے. مخدوم صاحب 28ویں ترمیم کے حوالے سے بات گشت شروع ہو چکی ہے, باتیں یہ کی جا رہی ہیں ہو سکتا ہے کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے, پاکستان بھر میں نئے صوبوں کا قیام عمل میں لایا جائے. پاکستان تحریک انصاف کا سر موجودہ صورتحال میں کیا موقف ہے؟ دیکھیے جی شاہ صاحب, میں ایک مختصر سا عرض کر لوں. کراچی آلریڈی وفاق کے انڈر میں, آپ مجھے بتا دیں کراچی میں کون سی اہم چیزیں ہیں جو وفاق کے انڈر میں نہیں ہیں. آپ شارع فیصل لے لیں, آپ ایئرپورٹ لے لیں, آپ پورٹ قاسم لے لیں, آپ ریلوے دیکھ لیں, کون سی چیزیں ہیں جو آلریڈی وفاق کے انڈر میں نہیں ہیں. تو یہ کوئی, میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ایسا کوئی سیریس ایشو نہیں ہے. باقی البتہ اگر صوبے کی وحدت کی بات ہوگی یا صوبے کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی بات ہوگی تو تحریک انصاف اس چیز کو اپوز کرے گی.
سر جو موجودہ سینیریو میں ہم بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت سر بظاہر طور پر فیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشنز ان کی پوری خراب ہے. کراچی میں چھوٹی چھوٹی وارداتوں میں چھوٹے چھوٹے موبائل نہ دینے پہ لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. سر شاید جب بھی یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس طرح کے، تو سر آپ لوگ مطمئن ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ان کی کارکردگی سے؟ دیکھیں کارکردگی پہ تو کافی سارے سوال نشان ہیں. آپ دیکھیں گورننس کے مسائل ہیں، روڈ راستوں کے مسائل ہیں. کراچی میں چلو ہمیں تنقید برائے تنقید نہیں کرنی چاہیے، تنقید برائے اصلاح کرنی چاہیے. ٹھیک ہے اشارہ بھٹو پہ بن رہا ہے تو وہ ٹھیک ہے، ان کا ہم اس کے انڈورس کرتے ہیں، ہم تعریف کرتے ہیں. لیکن اس کے بعد ہمیں یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ 20 سال کی گورنمنٹ ایسن کو ایک موٹر وے تک نہ دے سکی. آپ جب حیدرآباد کراس کرتے ہیں، پھر آپ کو حالہ جانا ہو، مورو جانا ہو، آپ کو بخار چڑھ جائے گا. آپ روڈ راستوں کی آپ حالت دیکھیں تو ہمیں اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ دیکھ لیں. ایک بچی ہے پریا کماری، وہ کتنے عرصے سے گم ہے، وہ ایک بچی بازیاب نہیں ہو پا رہی. انٹیریئر منسٹر نے کتنی دفعہ اسٹیٹمنٹ دی کہ اس ہفتے. تو ہمیں یہ سب چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک پراپر الٹرنیٹ کی بھی ضرورت ہے، جو الٹرنیٹشن کے لوگوں کو ابھی تک نہیں مل سکا. سر جو موجودہ سینیریو میں ہم بات کر رہے ہیں، 28ویں ترمیم کی جو خبریں سامنے آ رہی ہیں سر، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے جو 700 ارب کا بجٹ وفاق کی طرف سے دیا جاتا ہے صوبائی کی سطح پہ، اس کے حوالے سے آپ جب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، آپ نے بھی اس کے حوالے سے کچھ اپنے کنسرن شو کیے تھے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کیا جائے وفاقی سطح پہ. تو سر کیا سمجھ رہے ہیں یہ اب صحیح اقدام ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں ختم نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی غریب لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے تو ملنا چاہیے. ایک تو ہم ویسے بھی ریلیف نہیں دے پا رہے، اوپر سے جو ایک گورنمنٹ بہتر کام کری اسے میں تنقید نہیں کر رہے. میں نے یہ عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا 2019 کی بات ہے، جب پرائم منسٹر صاحب گوٹ کی تشریف لے آئے تھے، تب میں نے میرا یہ پروپوزل تھا کہ اس کو پولیٹیسائز کیا جاتا ہے کہ یہ پیسے کوئی ایک پارٹی لوگوں کو دے رہی ہے. بس میں چاہ رہا تھا کہ یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے یا سندھ گورنمنٹ کے یا لوگوں کے ٹیکس کے پیسے ہیں جو لوگوں کو مل رہے ہیں، یہ چیز واضح ہونی چاہیے. میں نے کبھی اس چیز کو نہیں کہا کہ آپ خدا نہ خواستہ اس پیسوں کو بند کرنا چاہیے. اگر پیسوں سے غریب عورتوں کو ریلیف مل رہا ہے تو ریلیف کنٹینیو ہونا چاہیے. سر یہ جو موجودہ سینیریو پہ اس کو کہا جا رہا ہے صوبائی سطح پہ منتقل کر دیا جائے گا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، تو سر اس کو اکاؤنٹیبلٹی کس طرح سے مزید بہتر بنائی جا سکتی ہے؟ اس لیے سر خبریں ایسی بھی سامنے آتی ہے اس میں کافی زیادہ کرپشن ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. دیکھیں کرپشن تو ایک فلم کی حقیقت ہے. آپ سارے اداروں کو آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ سروس کمیشن میں جو ابھی نوکریوں کے نام پہ جو کھلواڑ کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اکاؤنٹیبلٹی تو ایک پرسن کا سب سے بڑا مسئلہ. ہاں البتہ جب اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ابھی، اگر ادارے اس چیز کے لیے سیریس ہوتے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی کا عمل شروع کرتے ہیں، احتساب کا عمل شروع کرتے ہیں، تو پھر یہ پیپلز پارٹی والے دوست یا نواز لیگ والے دوست یا ایون تحریک انصاف والے دوست جو پہلے گورنمنٹ میں وہ سب کہیں گے کہ بڑا پولیٹیکلی ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. یہ ایک پروسیس کی طرح ہونا چاہیے. اس میں اگر کسی بھی پارٹی کوئی بھی لوگ اگر ملوث ہیں تو ان پہ کارروائی ہونی چاہیے. کرپٹ لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے. ناظرین اب ایک چھوٹی سی بریک شامل کرتے ہیں، گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو جاری ہے. میرے ساتھ ایم پاکستان کے ممبر صوبائی اسمبلی نذیر احمد صاحب موجود ہے. نذیر صاحب، تحریک انصاف کے سینئر رہنما مخدوم محسن صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف تو اپوز کرے گی اگر سندھ میں نئے صوبے بنانے کی بات کی جائے. تو سر یہاں پہ بظاہر طور پر مسلم لیگ نواز بھی کترا رہی ہے اس معاملے میں بات کرنے میں. صرف ایم پاکستان ہی کھڑی ہوئی ہے اپنی بات پہ کہ پاکستان میں مزید بننے چاہیے صوبے. دیکھیں ابھی تو صرف قیاس آ رہی ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ باتیں یہاں سے اٹھ رہی ہیں، کچھ باتیں وہاں سے اٹھ رہی ہیں. جب ابھی 28ویں ترمیم آئے گی، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں بات اگر ہم کر رہے ہیں صوبے کی یا انتظامی یونٹ کی، اس میں غلط بات کیا ہے؟ کوئی بات غلط ہے تو مجھے بتائیں. جو چیز ایک صوبہ نہیں سنبھال پا رہا تو اس کو اگر ڈیوائڈ کر رہے ہیں، جس میں ڈیوائڈ پہ لوگوں کی ایکسیس آسان ہو جائے گی، تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی نا، اس صوبے کے لیے فائدہ ہوگا نا، اس ملک کے لیے فائدہ ہوگا، یہ پورے پاکستان پہ امپلیمنٹ ہوگا نا. تو یہ چیزیں اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے. اگر بات کریں اس کی کہ بھائی صوبے تقسیم ہونے کے پہ کسی کو اعتراض ہے، تو میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ یہ چیزیں تو آلریڈی ڈسٹریبیوٹ تو کر چکے ہیں، صوبے تقسیم ہو چکے ہیں، ہر جگہ بھی یہ چیزیں سیناریو چل چکا ہے. لیکن وہ میں نہ مانوں والی بات ہے. لیکن انشاءاللہ جب وقت آئے گا، 28ویں ترمیم آئے گی، جو ہمارے تحفظات ہیں اس کو سامنے منظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ بہت صوبے کے لیے بہت اچھے اقدامات ہو جائیں گے انشاءاللہ. سر ایم کیو ایم پاکستان کا شروع سے یہ موقف رہا ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی پوری سیاست تھی کہ کراچی کو الگ صوبہ بنا دیا جائے، کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے. تو سر اگر ایسا ہو جاتا ہے اور سندھ کو مختلف پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو کیا ایم کیو ایم پاکستان اپنا سی ایم لا سکتی ہے؟ اس حوالے سے بات کی جاتی ہے، یا یہ ایم کیو ایم پاکستان کا موٹیو کیوں رہتا ہے اس حوالے سے؟
دیکھیں ہم جو صوبے کی یعنی کہ ڈیبیٹ کی بات کریں، مزید صوبے کی بات کریں، وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں اپنا سی ایم لانا ہے. ہمیں دیکھو ایم کیو ایم کا واضح موقف رہا ہے کہ عوام کو سہولت ڈور اسٹیپ ملنے چاہیے نا. سی ایم ابھی جیسے سندھ حکومت دعویٰ کری نا کہ ہم پورے صوبے کے مالک ہیں، تو بنا دو آپ 4 وزیر اعلیٰ لے آؤ، اپنے لے آؤ. لیکن جو ہم پریشانی دیکھ رہے ہیں، جو لوگوں کو یہاں پریشانی ہے، جو بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، ان کے لیے ایکسس آسان ہو جائے گا، ان کو ڈیلیور کرنا آسان ہو جائے گا، ان پہ ترقیاتی کام آسان ہو جائیں گے، لوگوں کو اپنی سہولتیں ڈور اسٹیپ میں ملنا شروع ہو جائیں گی. وہ تو بات کی بات ہے نا، الیکشن کے بعد وہاں پہ جو ووٹرز ہوں گے وہ سلیکٹ کریں گے کہ ایم کیو ایم کو لانا ہے، پیپلز پارٹی کو لانا ہے، پی ٹی آئی کو لانا ہے. یہ تو بات کی بات ہے. لیکن قومی مفاد میں، صوبے کے مفاد میں یہ ہمارا اسٹیپ بہت اچھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کے تمام لوگ جتنے بھی باسی کراچی کے ہوں چاہے سندھ کے ہوں اس کی تائید کریں گے، اور اس میں بہتر عمل ان کو نظر آ رہا ہے. مخدوم محسن صاحب، یہ جو پرفارمنس کے بیریئر کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پرفارمنس نظر نہیں آتی. پورے صوبے میں ٹوٹے ہوئے روڈ ہیں، لا اینڈ آرڈر خراب ہو چکی ہے، پانی گندا آ رہا ہے، پینے کا پانی بکتا ہوا نظر آ رہا ہے. سر ہر سطح پہ کرپشن نظر آتی ہے، تو سر کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی ول نہیں ہے صوبے میں کام کرنے کی؟ مخدوم محسن صاحب پروگرام میں موجود نہیں ہے. نذیر صاحب، یہی والی بات میں آپ سے کروں گا، کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی ول نہیں ہے عوام کے مسائل حل کرنے کی، یا وہ حل کرنا چاہتے ہیں مگر ان کو حل کرنے نہیں دیا جاتا؟ نیتوں کا فطور ہے، نیتوں کا فطور ہے. اب میں جیسے آپ نے کہا پانی گندا ملتا ہے، نلکوں میں پانی آ نہیں رہا، واٹر ٹینکر چل رہے ہیں، ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ میں نے کئی دفعہ مختلف جگہوں پر واٹر ہائیڈرنٹ کے اوپر آواز اٹھائی، وہ بجائے واٹر ہائیڈرنٹ بند ہونے کے بجائے ریٹ بڑھ گئے، یعنی کہ اداروں کے ریٹ بڑھ گئے، اس پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں ہوا. ریسنٹلی بھی کئی جگہ پہ میں نے پن پوائنٹ کھڑے ہو کے لوکل گورنمنٹ کو دیے کہ بھائی یہاں پہ یہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے، لیکن بند نہیں کرایا. دیکھو میں کسی بھی منسٹر کی نیتوں پہ شک نہیں کر رہا، لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے آج ہم لوگ دربدر ہوئے ہیں، آج عوام رول رہی ہے ان کی نااہلی کی وجہ سے. اگر ایک منسٹر ایماندار ہے تو اس کو نیچے چیک اینڈ بیلنس کے لیے جو ان کے مشیر ہیں، جو ان کے خاص لوگ ہیں، ان کو چیک کرنا چاہیے نا کہ بھائی کیا کام ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں اسمبلی کے فلور پہ ہم کوئی بھی ایشو اٹھاتے ہیں تو منسٹر کا کام ہے نا کہ سیکرٹری کو دیں، سیکرٹری اس کو نیچے ڈاؤن کرے، اس کے بعد اس کی رپورٹ بھی لینا. یہاں پہ تو ہم آواز اٹھانے کے باوجود بھی اس پہ بجائے عمل کرنے کے آج تک اس ادارے کو لیٹر نہیں لکھا کہ بھائی ایک ایم پی نے اس ایشو کے اوپر آواز اٹھائیے، لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پہ اٹھائیے، سڑک کے اوپر اٹھائیے، انکروچمنٹ کے اوپر اٹھائیے. کیا ہمارے اداروں نے اس کا کام کیا بھی یا نہیں کیا، یا اس کی جو آواز تھی اس کی آواز کے اوپر اس محکمے سے کوئی جواب لیا نہیں لیا؟ یہ تک تو سندھ حکومت کر نہیں رہی. تو ہم کیا سمجھے اس کو؟ نااہلی سمجھے نا، بدنیتی سمجھے نا، جو اس پہ کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں بیشتر ہمارے ایم پی ایس جتنے بھی ہمارے اپوزیشن کے، انہوں نے ہر مسائل کے پانی ہو، بجلی ہو، گیس ہو، کوئی ایک ایسا عمل بتا دے جو انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ ہماری آواز کے بعد اس پہ امپلیمنٹ کرا دیا گیا ہو. تو سر امپلیمنٹیشن کروانا کیوں نہیں چاہتے؟ کیا وجہ کیا ہے کہ ووٹ بینک متاثر ہو جائے گا، عوام کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ نیت کا کیا مسئلہ ہے؟ بات نیت کی نہیں ہے، بات ہے کرپشن کی. ایس بی سی دیکھ لیں، آپ کو نہیں پتا؟ آپ کہیں بھی چلے ہیں، میں تو اپنے حلقے کی بات کروں، اورنگی کے اندر اس ٹائم پہ بھی پیٹرول پمپ بن رہے ہیں شہری آبادیوں کے اندر، وداؤٹ نقشے اپروو ہو کے وہاں پہ سندھ بجلی کنٹرول اس کو تعمیرات کی اجازت دے رہا ہے. اس پہ بیش بہا ہم نے لیٹر لگائے، لیکن وہ کام رکے نہیں. وہ وداؤٹ نقشے کے بھاری رقموں میں کروڑوں روپے کے ٹھیکے لیے جاتے ہیں ایس بی سی کے نام پہ کہ آپ بنا لیں، ہم اس کو سپورٹ کریں گے. اس طرح جب خدا نہ خاصا کوئی حادثہ ہوتا ہے اس کے ذمہ دار پھر کون ہوتا ہے؟ اس طرح ابھی بیشتر ایسے اسکولز ہیں جو گراؤنڈ پلس 3 بنتی ہے بغیر نقشے کے. ریسنٹلی ایک اورنگی کے اندر، میرے حلقے کے اندر، ایک بچی چھت سے گر کے مر گئی ڈیورنگ دی کنسٹرکشن. تو اس کے اوپر بھی آپ مجھے بتائیں، یہ نااہلی ہے نا ایس بی سی کی. اگر وہ اس پہ نقشہ پروف کرتے، ان کو تنبیہ کرتے تو اس پہ یہ حادثات نہ ہوتے نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ ایک سسٹم بنایا جائے، سسٹم کے اوپر ایک سسٹم کا بندہ رکھا گیا ہے جو بیٹ اٹھاتا ہے اور جو ان کو اس بات پہ آمادہ کرتا ہے کہ آپ نقشہ نہیں بنواؤ، ہم آپ کو فیسیلیٹ کرتے ہیں، جب تک آپ کمپلیٹ نہیں ہوتی 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ اس کی رشوت باندھی ہوئی لوگوں نے. سر لاسٹلی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ایم کیو ایم پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ خبریں سامنے آتی ہیں انٹر پارٹی الیکشنز کو لے کے. ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت کے اندر کوئی اختلافات موجود ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کے اندر مصطفیٰ کمال گروپ ہے، انیس قائم خانی گروپ ہے، فاروق ستار گروپ ہے، خالد مقبول صدیقی گروپ ہے. تو سر ایسی کوئی خبریں ہیں واقعی میں یہ سچی حقیقت ہے یا سب یہ فیک نیوز ہے؟ دیکھیں انٹر پارٹی الیکشن ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں ہمارے میڈیا کے لوگوں کو اس کی کیوں فکر پڑی ہے. ہر پارٹی میں ہوتی ہے اور اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے. دیکھیں اختلاف جو عوامی مسائل کے اختلاف ہمارا کوئی نہیں ہے، انتظامی اختلاف ہر جگہ ہوتے ہیں. کسی کی بات کچھ ایسی ہوتی ہے جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں ڈسکسیشن ہوتی ہے، باقی گروپ بندی کوئی نہیں ہے. دیکھیں گروپ بندی آپ کس کو بول سکتے ہیں؟ دیکھیں مصطفیٰ کمال بھائی کی آپ نے پریس کانفرنس سنی ہوگی، خالد مقبول بھائی کی بھی سنی ہوگی، فاروق ستار بھائی کی بھی سنی ہوگی. کہیں انہوں نے کہا کہ
اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. آج بھی مصطفیٰ کمال بھائی کیا کہتے ہیں, خالد مقبول صدیقی بھائی ہمارے چیئرمین ہیں, خالد مقبول بھائی کیا کہتے ہیں, اگر کسی دن میں پریس کانفرنس کر رہا ہوتا ہوں, کہیں مصطفیٰ کمال کر رہا ہوتا ہوں, تو پھر کہاں اس میں ڈائیورٹ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو کچھ عناصر رہتے ہیں جو یہ باتیں کریں, ان کے اندر بھی اختلافات ہیں, لیکن ایم کیو ایم کے لیے کیوں سوچا جاتا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ کراچی کی بڑی ایک تاثر یہ پیدا کیا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کو مصطفیٰ کمال صاحب نے پی ایس پی نے ٹیک اوور کر لیا ہے. نہیں دیکھیں, اگر ایسی بات ہوتی تو یہ چیز آپ کے بھی سامنے ہوگا کہ مصطفیٰ کمال آج بھی خالد مقبول صدیقی بھائی کو چیئرمین بولتے ہیں. اگر ایسی بات ہوتی تو نعرہ لگا لیں, نہیں ایسی بات نہیں ہے. آج بھی اسی پلیٹ فارم کے وہی ہمارے جیسے تبلیغی جماعت میں کہتے ہیں امیر ہمارے وہی ہیں, خالد مقبول صدیقی بھائی چیئرمین ہیں, اور اسی کے انڈر ہم کام سارے کر رہے ہیں, چاہے انیس بھائی ہوں, چاہے مصطفیٰ کمال بھائی ہوں, چاہے فاروق ستار بھائی ہوں, چاہے مین الحق بھائی ہوں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ نصیر صاحب فار یور ٹائم. ناظرین, آپ نے پوری گفتگو سنی, پروگرام پسند آیا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیٹس آل فار ٹونائٹ. اللہ حافظ.